ما کانا وما یکون سے کون سا علم مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور کو ملا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کثیر سمندروں جتنا علم ہے، لیکن ہے وہ محدود، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ چوتھا ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یک مشت سارا علم نہیں دیا گیا، بلکہ بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں اور اپنے نبی کو علم غیب کثیر عطا فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کو اس وقت میں یہ چیز نہیں پتہ تھی، تو وہ لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو نبی کو پتہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تھوڑا آگے چلو، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ کیا کہنے ہیں، جیسے نالین شریف کے نیچے وہ چیز لگی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں علم غیب ہوتا تو نبی جان لیتے۔ ہم نے کہا کیا نالین کو ٹرن کر کے پتہ چلا ہے یا آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہی تو علم غیب ہے کہ اس ایک لمحے میں اگر پتہ نہ بھی تھا تو اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرما دیا۔ تو بتدریج ہے، ایک ساتھ سارے علوم نہیں ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نزول قرآن جب مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکونو کا علم عطا فرما دیا ہے۔ ما کانا وما یکونو کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ مخلوق کی پیدائش سے لے کر آج تک ہو چکا اور قیامت تک جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دے دیا ہے۔ یہ ہے ما کانا وما یکونو کا علم۔ اب یہ ہم نے اپنی طرف سے جذبات میں آ کے عقیدہ گھڑا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اے حبیب آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، والحکمہ، اور حکمت نازل فرمائی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اس کا سارا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اب اس جو کچھ میں بھی کوئی انچی ٹیپ لے کر آتا ہے تو وہ تو اللہ کے جو کچھ میں انچی ٹیپ لا رہا ہے کہ یار اللہ فرما رہا ہے میں نے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے بتا دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، بھائی آگے چل کے اب تو بتا دیا گیا نا۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پر آیا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن خود سکھایا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن خود سکھایا، تو نبی کے لیے ہر چیز کا علم ماننا قرآن کی آیتوں سے لازم ہوا۔ یہاں پہ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ چیز سے مراد جو بھی مخلوق ہے نا وہ چیز ہوتی ہے۔ لوح محفوظ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اس قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا علم بھی اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ اتنی واضح آیتیں ہیں۔ اب دیکھیں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اب دیکھیں حدیث کی طرف ہم آتے ہیں، ضعیف حدیثیں نہیں، بخاری اور مسلم کی کرسٹل کلیئر حدیثیں ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بے تحاشا علوم ثابت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ہم میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر
جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے سارے واقعات نبی نے ہمیں بتا دیے. اللہ اکبر. اب اس میں سے کوئی انچی ٹیپ لے کے نکالتا ہے تو اس کے دماغ کا فطور ہے. بخاری کی واضح حدیث بتا رہی ہے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا سارا علم دیا ہے. دوسری دیکھیں، دوسری حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف کی ہے. صحابی ارشاد فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد حضور نے ہمیں خطبہ دیا، ظہر تک چلا. ظہر کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، عصر تک چلا. عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، مغرب تک چلا. اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا حضور نے سب بتا دیا. ہم میں سے جو زیادہ یاد رکھنے والا تھا وہ زیادہ بڑا عالم تھا. اللہ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے حضور کو سب بتا دیا گیا اور حضور نے آگے اپنے صحابہ کو بتایا. تیسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں اور پھر صحابہ کو کہا جو کچھ بھی تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، آج میں یہیں پر اس کا جواب تمہیں دوں گا. واہ واہ واہ. یہ مطالبہ کون کر سکتا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو؟ یہ وہی مطالبہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے عطا فرمائے ہوں. تو پھر صحابہ نے سوال کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل درست جواب عطا فرمایا. یہ مطلق اعلان کرنا کہ جو پوچھ سکتے ہو پوچھو میں جواب دوں گا، یہ علم کثیر ہونے کی علامت ہے اور یہ بخاری اور مسلم. اچھا آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نبی کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے. لوگ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ ما کانا و ما یکون کا بھی جو لفظ ہے نا ہم اپنی طرف سے نہیں لائے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اخبرنا، حضور نے ہمیں خبر دی. کس کی خبر دی؟ بما کانا، جو ہو چکا، و بما ہوا کائن، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کی خبر ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دی. ما کانا و بما ہوا کائن، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے حضور جانتے ہیں. اتنی کرسٹل کلیئر آیتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر نبی کے علم میں کوئی کنجوسی کرتا ہے اور ذہن میں اس کے یہ فطور ہے معاذ اللہ کہ توحید اگر میں نے ثابت کرنی ہے نا تو نبی کا رتبہ گھٹانا پڑے گا. اگر یہ فطور اس کے ذہن میں ہے نا، یہ شیطانی توحید ہے جو نبی کا رتبہ گھٹا کر بندے کو حاصل ہوتی ہے. اس سے جنت نہیں ہے، اس سے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. اللہ اکبر. یہ شیطانی توحید ہے. یہ شیطان کا درس تھا، شیطان کا انداز تھا کہ وہ نبی کی تعظیم نہ کر سکا. اللہ کے لیے اس نے زمین میں سجدے جتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی. تجھے مانوں گا پر میں تیری نہیں مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا اور تیرے نبی کی نہیں مانوں گا، تیرے نبی کی تعظیم میں نہیں جھکوں گا. یہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ انچی ٹیپ لے کے یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا. بھائی بخاری مسلم بتا رہی ہے، کم از کم اتنا مان لو جتنا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اگر بخاری کی مانتے ہو تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کے علم کو معاذ اللہ کیا برابر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم ما کانا و ما یکون کا علم مانتے ہیں نا تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے دیکھو یہ تو پھر اللہ کا علم اور نبی کا علم انہوں نے برابر کر دیا اور انہوں نے شرک کر دیا، اللہ کو نبی کے ساتھ ملا دیا، برابر کر دیا. ہم جواب میں کہتے ہیں ما کانا و ما یکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. نبی کا علم ہے سمندر جتنا لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام اور کل مخلوق کے علم کی نسبت یہ ہے کہ چڑیا سمندر سے پانی کا ایک قطرہ لے اور اس کی چونچ سے جو قطرہ ٹپکتا ہے یہ قطرہ پوری مخلوق کا علم ہے اور ساتوں سمندروں کا پانی نبی کا علم ہے. یعنی یہ نسبت ہے نبی کے علم کی اور مخلوق کے علم کی کہ ہم دیکھتے ہیں تو کوئی انتہا نظر نہیں آتی. لیکن خالق اور نبی کریم کے علم کی کیا نسبت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی ہم یہ نسبت بھی نہیں دے سکتے کہ حضور کا علم قطرہ اور خالق کا علم سمندر، کیونکہ کروڑوں سمندر ایک طرف، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہم تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے امام نے تو یہ عقیدہ دیا، ستھرا عقیدہ، کہ نبی کے علم میں کنجوسی بھی نہ کرو، جو ثابت ہے ہزاروں سالوں کا علم مانو، سمندر برابر مانو، لیکن اللہ کے برابر اتنا بھی نہیں کہا کہ ایک قطرہ اور ساتوں سمندر کے. یہ بھی فائنائٹ نسبت ہے، اللہ کے علم کی اور نبی کے علم کی انفائنائٹ نسبت ہے، وہ نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اتنا ستھرا عقیدہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. احتیاط کا دامن یہاں بھی نہیں چھوڑا. جی اللہ اکبر. جہاں مخلوق کے علم کے
معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتانا تھا تو بتایا کہ بھائی تو سمندر ہے، ہاں اللہ لامحدود ہے. لامحدود ہے. بہت سارے اشعار اعلیٰ حضرت کے ہیں نا جہاں پر یہ فیل ہوتا ہے کہ علم لامحدود ہے، وہ یہی مراد ہوتا ہے کہ بھائی ہے تو حد، ہاں لیکن تیری ناقص عقل اس حد تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تو ساری زندگی سر رگڑتا رہے وہاں پر تو انچ ٹیپ لے کے نہیں پہنچ سکتا. اللہ تو اکبر. تیری نگاہ میں تو وہ لامحدود ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ نسبت ہم نہیں دے سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ.